خواتین و حضرات، مہمان گرامی، ڈاکٹر فاروق ستار بھائی، کونسل جنرل صاحبزادہ صاحب، گل نواز صاحب، سنڈے ٹائم کے عدنان ہاشمی صاحب اور تمام میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافی، الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام حضرات کو اور تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جہاں روزے پاک خیر الورا ہے۔ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں کافی فکر مند ہیں، وہ ان کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں، تو ہم نے کہا کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم آج اس پلیٹ فارم سے، اس جگہ سے کم از کم یہ پیغام تو اپنے پاکستانیوں کو دیں، ایک تازہ ہوا کا جھونکا تو دیں جو یہ بتائے کہ ہم آپ کے بارے میں فکر مند ہیں، ہم آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہمارے قائد جناب الطاف حسین بھائی نے یوتھ ایڈوائزری کونسل کو وجود میں لایا۔ اب یوتھ ایڈوائزری کونسل کر کیا رہی ہے؟ وہ یہ کر رہی ہے کہ تمام پاکستان کی اوورسیز یوتھ، جیسے ساتھی نے بات کی، اوورسیز اور پاکستان میں رہنے والی یوتھ کو ایک سنگل پلیٹ فارم پہ لا رہے ہیں، ایک امبریلا کے انڈر۔ ہم لوگوں کی یوتھ کو ڈائریکشن چاہیے، ہم لوگوں کو ایک یوتھ کو اکٹھا کرنا ہے، اینڈ ایک بار اگر پاکستانی یوتھ اکٹھی ہو گئی تو وی ول ڈو اے گڈ جاب۔ آج جو حالات ہیں ان حالات کو میں صرف جان ایلیا کے اسی شعر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ عہد گزرنے میں نہیں آتا، ان معجزوں کو لکھو، ان حادثات کو لکھو معجزوں کے خانے میں، ان حادثات کو لکھو معجزوں کے خانے میں، اور جو جہاں میں رد ہوئے تھے کئی صدی پہلے وہ ہم پہ مسلط ہیں اس زمانے میں۔ بہت بہت شکریہ۔ جس خطے میں بھی پاکستانی موجود ہیں آج ان کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ہم لوگوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہم لوگوں میں ہر قسم کا ٹیلنٹ موجود ہے، اور بعض چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بعض چیزیں اعداد و شمار سے نہیں ناپی جا سکتی، بعض چیزیں گفتگو سے نہیں ناپی جا سکتی، بعض چیزیں صرف اور صرف جذبوں سے ناپی جا سکتی ہیں، اور یہ جذبے جو ہیں، یہ جذبے کسی بھی قیمت پر آپ خرید نہیں سکتے ہیں، یہ جذبے آپ کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور الحمدللہ پاکستانی قوم ایک ایسی قوم ہے کہ جو کہ جذبے کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ بات کی بہت خوشی ہے آج کہ ہم آج جو تمام مکاتب فکر کے لوگ، جس میں کینیڈا پاکستان ایسوسی ایشن، سنڈے ٹائمز، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھی جاوید گجر، مسلم لیگ کے آصف شجاع اور دیگر تمام مکاتب فکر آج جب اس پرچم تلے جب جمع ہوئے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا ہے قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے 1997 میں جو بنیاد رکھی تھی متحدہ قومی موومنٹ کی، اس کے ثمرات اب آنے شروع ہو گئے ہیں۔ We have to work in this community, and that's how you have to get involved in the community affairs, and this is our home. Of course we can never forget, and I give you example. Actually I had invitation for tonight, another Church of Scientology, which they came and special they interviewed me, and they want to broadcast all over the world, and they have a special 25th anniversary and they invited me there. The minister has met a number of members of parliament from both sides of the benches. He's met government ministers in Ottawa and Toronto. He's met a cross-section of the Pakistani community living in Ontario, and also visited the Canadian Foreign Office and the Parliament in Ottawa. Ladies and gentlemen, before we hear our live wire minister, I've started calling him our live wire minister. Let me just remind you once again and tell yourself today, یہ ہم سب کا پاکستان ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ ہم سے حب الوطنی کے معنی
پوچھے جائیں گے اور اہلیان پنجاب بلوچستان اور سرحد کو ہم سے گمراہ کیا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف 17 سال ہمارے ضائع نہیں ہوئے، ایک روبوسٹ، ایک ڈائنامک، ایک وائبرنٹ، ایک مرکیوریل، حرارے کی توانائی رکھنے والی ایک ایسی مڈل کلاس ریپبلکن، ایک ڈیموکریٹک موومنٹ جو پاکستان میں کراچی سے اٹھتی ہے، پورے پاکستان پر جو چھانے جا رہی ہے، لیکن اس کو قومی جماعت اور سب سے بڑی قومی جماعت بننے سے روکنے کے لیے یہ جناح پور کا الزام لگا کر پورے پاکستان کے عوام کو ہم سے گمراہ کر کر پورے پاکستانی قوم کے 17 سال ضائع کیے گئے۔ لیکن خدا کا شکر یہ ہے کہ اس مرتبہ حمود الرحمان کمیشن کے ذریعے سے انکوائری نہیں ہوئی، بلکہ جو 92 کے ریاستی آپریشن اور جبر کے کردار تھے، جو ایم کیو ایم کے خلاف جن لوگوں نے یہ الزامات لگائے تھے، آج خدا کے فضل و کرم سے انہی لوگوں نے ٹیلی ویژن پر آ کر پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے یہ کہہ دیا کہ یہ تمام الزامات جھوٹ پر مبنی تھے اور یہ سب کے سب ایم کیو ایم کو ملائن کرنے کے لیے، ایم کیو ایم کو متون کرنے کے لیے اور ایم کیو ایم کو ایک قومی جماعت بننے سے روکنے کے لیے کیے گئے تھے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ریکارڈ پر آ گئی ہیں، اور اب خدا کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں یہ مڈل کلاس فینومینا جو ہے وہ لانچنگ پیڈ پر ہے، یہ ٹیک آف کر رہا ہے۔ میری صرف آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں کسی اور سیاسی جماعت کہ کارکنوں کو نہیں کہتا کہ وہ ایم کیو ایم میں شامل ہو، میں کسی اور سیاسی جماعت بلکہ میں ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ مل کر پاکستان کو بچانا اور پاکستان کو تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ میں صرف ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اور پاکستان کے عوام اگلے الیکشن میں اصل تبدیلی کب آئے گی؟ آپ کے سامنے پاکستان میں آٹے کا بحران، کبھی چینی کا بحران اور کبھی بجلی کا بحران، اگر حکومت کنٹرول نہیں کرتی تو اپوزیشن کی جماعتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایڈجسٹمنٹ موشن کے ذریعے، وہ تحریک التوا کے ذریعے اس مسئلے کو اٹھائے کہ ایک زمانہ وہ تھا، ایوب خان جب صدر تھے تو چینی کی قیمتوں میں 4 آنے کا اضافہ ہوا تھا، اپوزیشن نے ایسی موومنٹ چلائی کہ چند مہینوں میں ایوب خان کی ساری ریاستی طاقت ایک طرف رہ گئی اور عوامی طاقت جو ہے اس نے ایوب خان کا تختہ الٹ دیا اور پاکستان میں پہلی مرتبہ پارلیمانی جمہوریت کے راستے ہموار ہوئے۔ درست یا غلط؟ میں گزارش کروں گا انٹرنیشنل کرسچن فاؤنڈیشن یہاں اقلیتوں کے بھی نمائندے، مجھے صرف ایک مطالبہ اور ایک تجویز رکھنی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو 11 اگست کی اسپیچ ہے، ہم سب کا مطالبہ ہونا چاہیے، وہ دستور ساز اسمبلی سے انہوں نے کہی تھی، جو فاؤنڈیشن تھی پاکستان کی ساری پالیسیوں کی، اسے آرٹیکل 2B کی صورت میں پاکستان کے آئین کا حصہ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سب اگر ہاتھ اٹھا سکیں اور اس سے متفق ہوں تو یہ ایک بڑا کام ہوگا جو ہم سب کو۔ یہاں پہ میں اپارچونیٹی ٹیک لوں گا کہ کچھ ہمارے پرومیننٹ مہمان جو ہیں وہ میری نوٹس میں بھی لائے گئے۔ یہاں پہ بابر چودھری صاحب الرحمن الرحیم کے تشریف فرمائیں، میں ان کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور یہاں پہ فیاض حیدر فراتیبہ آرٹسٹ اینڈ رائٹر ایسوسیشن کے موجود ہیں، طارق خان مسلم کرسچن فورم سے، مریم نواز مسلم فار فیسٹ، پیٹر بھٹی انٹرنیشنل کرسچن وائس، عمران میاں لبرل پارٹی کے، احمد انشیلہ جعفری، اور خاص طور پہ ہمارے کیمرہ مینس کاظمی، علی، صابر گایا، ریحان، اور ایک چیز اور کہ بزمیکس کے تحت لوز ٹاکس اینڈ لوز مشاعرہ اکتوبر 31 کو ہو رہا ہے، ضیاء صاحب یہاں موجود ہیں۔ الٹے ہاتھ پہ کھانے کا اہتمام ہے، تمام خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ کھانے کی طرف تشریف لے جائیں۔